الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک سائل ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت بڑا گناہ گار ہوں، تو کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کیا کیا کروں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو کثرت سے۔ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک اور سوالی آیا اور کہنے لگا، حضرت ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ تو حضرت حسن فرمانے لگے، استغفار کیا کرو، اللہ کے حضور کثرت سے استغفار کیا کرو۔ وہ بھی چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور بندہ آیا کچھ دیر بعد، وہ کہنے لگا، حضرت بڑی غربت ہے، وسائل نہیں ہیں، اور کچھ اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بہت ہی غریب ہوں، تو کیا کروں؟ کوئی ذکر بتا دیں۔ حضرت حسن نے وہی فرمایا کہ استغفار کیا کرو، کثرت سے صبح و شام استغفار کیا کرو۔ اس کے بعد ایک اور سوالی آیا اور وہ کہنے لگا، حضرت اولاد نہیں ہوتی، تو آپ نے اسے بھی فرمایا استغفار کیا کرو، کثرت سے اللہ کے حضور استغفار کیا کرو۔ چلا گیا۔ تو قریب ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جو حضرت کا بڑا قریبی تھا، بڑا جیسے کچھ خادم کہہ لیں یا جو خدمت گار ہوتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، حضرت یہ مختلف طرح کے بندے آئے، کوئی بڑا گناہ گار تھا، کوئی کسی کے پاس اولاد نہیں تھی، کوئی غریب تھا، کسی کے یہاں قحط سالی تھی، تو آپ نے سب کو ایک ہی عمل بتا دیا۔ تو حضرت حسن نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ وہ ذات بڑی مہربان ہے، بڑی کریم ہے، گناہوں کو بخشنے والی ہے، اس کے حضور استغفار کیا کرو، وہ بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی انہ کان غفارا، غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، آسمانوں سے بارش برسانے والا بھی وہی ہے، اور نوازنے والا بھی، مال بھی دینے والا بھی وہی ذات ہے، اولاد بھی دینے والی وہی ذات ہے۔ تو اس آیت کے مصداق میں نے یہ جو سوالی ہے تو ان سے یہی کہا کہ استغفار کیا کرو، کہ اللہ تعالیٰ رب العزت کی ذات خود فرما رہی ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک جگہ پہ گئے تو رات ہو گئی، تو وہاں پر مسجد میں گئے تو وہ مسجد بھی بند تھی، تو ادھر سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ رات کو یہ بند کر دیتے ہیں، یہاں پر نماز وغیرہ نہیں ہوتے۔ تو وہ بات کر رہے تھے تو وہ پوچھ رہے تھے کہ کہاں پہ رات گزاری جائے، کیا کیا جائے۔ تو ادھر سے ایک بندہ گزرا، اس نے دیکھا کہ یہ مسافر ہیں، تو انہوں نے کہا، حضرت میرے ساتھ چلیے۔ وہ ان کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ تو راستے میں جاتے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہا تھا، استغفار کر رہا تھا وہ بندہ۔ جب گھر گئے تو گھر میں جا کر اس نے ان کے لیے آٹا وغیرہ گوندا اور روٹی بنانے لگا، تو ساتھ ساتھ وہ استغفار کر رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، استغفار کر رہا تھا، راستے میں چلتے ہوئے بھی اور گھر میں بیٹھ کر آٹا گوندتے ہوئے بھی، ان کے لیے کھانا بناتے ہوئے بھی۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل اس سے پوچھنے لگے
یا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں اس استغفار نے کچھ فائدہ بھی دیا کبھی، کہ تم اللہ کا ذکر کرتے رہے ہو، مشکل کر رہے ہو تو کبھی فائدہ بھی ملا؟ تو وہ کہنے لگا حضرت اسی کی ہی تو برکت ہے، مجھے جو کچھ ملا ہے اسی کی برکت سے ہی تو ملا ہے آج تک۔ جو میں نے مانگا، جو مجھے دل نے چاہا، جو میں نے رب سے دعا کی، وہ سب کی سب قبول ہو گئی ہیں۔ فرمایا کوئی ایسی دعا، کوئی ایسی چیز جو ابھی تک باقی ہو، جو نہ پوری ہوئی ہو؟ تو وہ کہنے لگا ابھی کچھ دن سے خیال آ رہا تھا کہ اپنے وقت کے ایک امام ہیں، نیک آدمی ہیں، احمد بن حنبل، تو دل میں آ رہا تھا کہ ان کی زیارت ہو جائے، اور وہ بس وہ باقی ہے ابھی، باقی تو سارے کام اللہ رب العزت نے پورے کر دیے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل سے کہنے لگے کہ میں ہی احمد بن حنبل ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے تیرے ذکر کی وجہ سے آج میں ایسے کام سے نکلا ہوں اور اس طرف آ گیا، اور بس اس ذات نے مجھے ادھر بھیج دیا کہ تو ذکر کر رہا تھا، تو اس ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تجھ سے ملانا تھا، اور اس طرح تیری میرے سے ملاقات ہو گئی۔ تو میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، لوگ بچوں کے لیے مختلف ہسپتالوں میں مارے پھرتے ہیں، اولاد کے لیے۔ جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اس سے پوچھیے تو وہ مختلف ہسپتالوں میں، مختلف درگاہوں میں، مختلف پیروں فقیروں کے پاس، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں اور ہر طرح کے دنیاوی اسباب اختیار کرتے ہیں، جس کے پاس جس قدر وسائل ہیں۔ تو کیا انہوں نے کبھی قرآن مجید کی اس آیت پر بھی عمل کرنے کی کوشش کی؟ جو غریب ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے، تو کیا انہوں نے کبھی یہ کوشش کی کہ وہ اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوں اور استغفار کیا کریں؟ ہم غور کریں، ایسے ہی جن کے ہاں قحط سالی ہے، کیا وہ اللہ رب العزت کے ہاں اس طرح کثرت سے استغفار کرتے ہیں؟ وہ ذات تو بخشنے والی ہے، ہم ایک قدم چل کے تو دیکھیں، وہ 10 قدم آگے بڑھاتے ہیں وہ ذات۔ اگر ہم کبھی اس طرح کی چیزوں کو آزماتے ہی نہیں اپنی زندگی میں، اگر کبھی اس طرح کے مسائل بن جائیں تو ہم مختلف دنیاوی طریقے استعمال کرتے ہیں، اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اسلامی تاریخ دیکھ لیں، حضرت ابراہیم کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو پہلی اولاد بھی جو ان کو ملی تو اللہ رب العزت کا ذکر ہی کرتے رہے، اللہ کو یاد ہی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دے دی۔ حضرت موسیٰ کی پرورش جو ہے فرعون کے گھر میں کی، اسی کے ہاتھوں ہی کی، حالانکہ وہ اپنی مملکت کے تمام بچوں کو ختم کر رہا تھا کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہو جائے، مگر جس نے اس کو ختم کرنا تھا اسی کے گھر میں ہی اس کی پرورش کی۔ حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا کرتے تھے، اور زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے کمرے میں جاتے تھے، فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو ان کے ہاں، حضرت مریم کے ہاں طرح طرح کے روایت میں آتا ہے کہ بغیر موسم کے پھل ان کے ہاں، حضرت مریم کے ہاں وہ دیکھتے تھے، تو پوچھا کہ کہاں سے آیا، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی مجھے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب، یہ میوے، یہ پھل، یہ سب چیزیں، بے موسمی چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے مل رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پہلے بچے کو، جو کہ کئی سالوں بعد، تقریباً 80 سال کی عمر تھی جب ان کو پہلا بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور اس کو بھی جب حکم ہوا تو وہ مکہ میں چھوڑ کر آ گئے، تو وہاں پر بھی کچھ وسائل نہیں تھے، اور اللہ رب العزت نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، جو کہ آج تک جاری ہے۔ تو یہ رب العزت کی قدرتیں ہیں کہ کہیں پر پانی کا چشمہ جاری کر دینا، کہ جہاں پر پانی نہیں ہوتا،
صحرا ہے، وہ پہاڑی علاقہ ہے مکہ مکرمہ، اور اس میں آج سے کئی سو سال پہلے، تقریباً 4000 سال پہلے چشمہ جاری کر دیا، پھر وہ ختم بند ہو گیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر وہ دوبارہ جاری ہوا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ رب العزت کی قدرت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ہم اس رب سے مانگنے کی بجائے، اس رب کے حضور استغفار کرنے کی بجائے جو ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، ہم یہ کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کو سمجھیں، اس کے کلام کو پڑھیں، اور اگر ہم استغفار کو اپنا معمول بنا لیں تو یہ ہمارے سارے مسائل، کسی کے مال کے مسائل ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، دنیاوی مسائل ہیں، تو سارے حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔